ایجوکیشن سیکٹر جو ابھی کرنٹ ہے دنیا میں، یا جو ابھی ہم اس کو میں دنیا سے یہ مراد دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں دیکھ لیں، کسی اچھے سیٹ اپ میں دیکھ لیں، تو اس میں اور اس میں یہاں پہ کیا چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں، اس کے ہم قریب بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس پہ بات ہو سکے. اور کمیونٹی میں جو ہم لوگ ہیں، ہم جو سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں مائیں اور جو یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، سارے کے سارے لوگ ہم سارے ایک ہی ہیں. تو وہ کیا اسٹیپ لے سکتے ہیں، پریکٹیکل ڈویبل اسٹیپ جو ہم سارے کر سکتے ہیں، اس پہ شاید میں کوئکلی بات رکھوں گا. پروگرام سچی بات ہے، میں نے میں یہیں پہ پلا بڑا ہوا ہوں، یہیں سے ہوں. میں نے اپنی زندگی میں اس ادارے کا، کیونکہ ہوئے ہوں گے شاید پروگرام، لیکن جن میں آیا ہوں میں نے اس سے اچھا پروگرام نہیں دیکھا. بچے، اساتذہ، یہ اس کے لیے بہت داد کے مستحق ہیں. جو اخلاق صاحب ہیں، اخلاق صاحب میرے دوست بھی ہیں، ہم اکٹھے پڑھتے بھی تھے، ہم ہاسٹل میں بھی ساتھ رہے، اور یہ ان میں لگن ہے، یہ کام کرنے کی لگن ہے. جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ایجوکیشن کا ایک پروسیس ہے، یہ ایک بندے کا نہیں ہے، یہ نہ اساتذہ سے ہے، نہ صرف یہ بچوں کے ہونے سے ہے، یہ والدین سے ہے، بلکہ اب چوتھا ایلیمنٹ ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ والدین کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا ہے. اب جو بھی چیز ڈیولپ ہونی ہے وہ انڈیویجول لیول پہ نہیں ہے، ایک کے لیول پہ نہیں ہے، وہ ہم نے ایز اے ہول ہی آگے جانا ہے. ذاتی جو میں اپنی بات نہیں رکھوں گا، میں نے یہاں سے شروع کیا اور میں نے شاید پی ایچ ڈی کر لی، تو لوگوں نے بڑی بڑی چیزیں کی ہیں اس دنیا میں. تو اور میں اس لیے کہ یہ جو جرنی ہے، اس میں اس کی بجائے میں اس پہ بات کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک دو ایگزامپلس ہیں. پہلے میں بات کر لوں، اگر 2 منٹ میں ختم کروں گا بچوں کے پروگرام کی کامنٹری پہ، کہ سارے کے سارے میں نے ایک کا نام لکھا ہوا ہے، جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے، ایک ون اینڈ آل. میں حارث، لائبہ، جو بچوں کا، پھر اس کے بعد یہ ویلکم سانگ تھا، کلچرل سانگ، اور جو کسی نے کہا تھا کہ کھولا شہزاد کہ میں بے پناہ مصروفیات میں سے آیا ہوں. ایسا بالکل کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی فریز ہوتا ہے، ہم سبھی کو کہتے ہیں کہ ہماری بے پناہ مصروفیت ہیں. بات پرائرٹیز کی ہے، آپ پرائرٹائز کریں تو آپ بالکل آ سکتے ہیں. یہ سب کا بہترین جتنے بھی ہیں سب کا نام لکھا ہوا ہے، ان کے نام میں ان سے اسٹیٹ سیکرٹری سے بھی لے لوں گا. تو سب کو میری طرف سے 500 ہے انڈیویجولس کے لیے. میں سبھی کو جتنے بھی پارٹیسپیٹ کے سب کو 500 کے لیے. اور میں نے اخلاق صاحب سے پوچھا ہے، یہ شروع ہونا ہے پروگرام، جو تعلیمی سال ہے وہ 1 شاید اپریل سے شروع ہو، تو ہر کلاس کے لیے میں مٹھائی اسپیشلی کلاس کو میں بھجواؤں گا کہ میں ان کو وہ مٹھائی ہر بچے کو مل جائے. میں بچوں کے لیے وہ مٹھائی بھجواؤں گا. جیسے بعض مقررین نے مجھ سے پہلے انہوں نے یہ بات رکھی بھی تھی کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. اس پروگرام میں بہت اچھی جو بات مجھے لگی ہے، ایک جو پہاڑی شاعری پیش کی گئی، ہمارا کلچر ہے، یہ ہم ہیں، ہماری ریپرزنٹیٹیو ہے، اس طرح کی زیادہ اس میں ہونا چاہیے. پھر وہ بلے شاہ کا کلام پیش کیا گیا، یہ کلام بہت اچھا ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے ذاتی طور پر بھی. میرے والد صاحب پڑھتے تھے صبح و شام. آئی تھنک وہ بڑا پرسنل لیول کا مجھے اس میں لگا. ہاں، جو مزاحیہ خاکوں کا کنٹینٹ تھا، میں چونکہ ایک چیز مزاحیہ خاکے جو تقریروں کا کنٹینٹ تھا، مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا انسینسٹیو ہے. اس میں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ مزاح اچھا کیا ہے، اس کو ضرور اس پہ دیکھیں کہ استاد کا احترام پہاڑی میں. اور جو بات مینشن کی گئی کہ ہماری تاریخ کیا ہے، یہ کلچر جو ہے کشمیر کا کلچر، ہمیں اپنے کلچر کی طرف دوبارہ ضرور ہے، اس کو ریوائول بڑا ضروری ہے. کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں، یہ ہم شاید کبھی کسی اور موقع کے لیے رکھیں گے، کیونکہ یہ بچوں کا پروگرام ہے، تو میں ابھی اسکول کے حوالے سے ہی بات کروں گا. بشارت نے بات کی سسٹینیبل اسٹرکچرس کی، جو ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ جو ہے بلڈنگز بن گئی ہیں،
یہ گیجٹس آ گئے ہیں جو آج کے دور کا جو تقاضا ہے اس کے لیے، تو یہ شاید کافی نہیں ہے. اس سے جو امپارٹنٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی بھی جو معاشرے کا فرد ہے جو کسی بھی طرح سے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، آدھا گھنٹہ کر سکتا ہے، والنٹیئر جو ہو سکتا ہے اس ایجوکیشن پروسیس میں، آئی تھنک ان کی انکلوژن جو ہے بڑا ضروری ہے. اس کے لیے ہم شاید ایک کنکریٹ جو ہے پلان ہے، ہم اس کو رکھیں گے. ایک اور کمنٹری جو ہے جس پہ میں افسر صاحب ہیں ہمارے جو کہ استاد ہیں، بسٹرزاد صاحب استاد ہیں، یہاں پر موسٹلی جاتا ہوں ہمارے رشتہ دار ہیں، میرے دوست ہیں، میرے جونیئر ہیں، مطلب میرے سے چھوٹے ہیں یا پھر مجھ سے سارے بڑے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم موسم کا نام لوگ وہ بھول گئے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، ہم بڑے یاد رکھنے والے ہیں سارے کے سارے لوگ. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسکول کن مرحلوں سے کس طرح یہ منظور ہوا ہے اور ہمارے لیے یہ کتنا عزیز ہے. اور بچوں کے لیے بچوں میں جو ہے جو چیز ہمیں رکھنی چاہیے وہ کشمیر میں، اور جو ہم نے کہا تھا کہ تربیت کی بات کی، ہم نے ان کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، یہ کیا بنانا ہے، یہ بات گئی تھی کہ ٹیچر کی ذمہ داری کیا ہے. اس پہ بات ہوئی، آئی تھنک جاوید صاحب نے کیا تھا. میں اس پہ ایسی بات، یہ بڑی باریک بات ہے جو میں بھی کرنے لگا ہوں کہ جو لرننگ ماحول ہے، جو پڑھنے کا جو ماحول ہے یا استاد کا جو پڑھانا ہے، یہ اس میں وہ کیا کیا جا سکتا ہے. یقیناً ڈاکٹر، انجینئرس یا سوسائٹی کے لیے جو ایک مفید فرد جو ہے وہ ہم سب کا اس کا ایک گول ہے. دوسرا یہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ سارے لوگ سکسیزفل ہوں کہ چونکہ ہم نے ایک مادی ترقی جو ہے، ہمارے پاس جو معیشت کا مسئلہ ہے، ہم نے روزگار کمانا ہے، ہم نے یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو آئی تھنک جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، جو ٹیچر میں جو اسکول میں ایک ٹیچر انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے، وہ پریپیئر کرے گا. یہ بلڈنگ، یہ جو گیجٹس ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں کہ جو باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں نئے ہیں جو ابھی ڈیولپ ہو گئے ہیں یا جو ابھی ہم سے شاید جن کو بہتر مانتے ہیں، پرائیویٹ اسکول مان لیں، کوئی اور بڑی زیادہ فیسوں والے اسکول دیکھ لیں، اس کے بچے میں اور جو میں کہتا ہوں کہ جو ابھی یہاں پہ بچہ ہے اس میں کوئی قطعی جو ہے دو رائے نہیں ہے کہ بہت بڑا خلا ہے. اس کو ہم مانیں نہ مانیں، ہم سرکاری اسکول کی بڑائی پہلے مان لیں، لیکن ہمیں یہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو گیپ ہے یہ ہے، اور اس کو اگر ہم کاٹیں گے نہیں، اس کو اگر ہم نے کم نہیں کیا تو یہ لوگ، میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں ابھی ہمارے گاؤں میں پہلے آبادی زیادہ تھی، اب کم ہو گئی ہے، وہ موو ہو گئے، کوئی شہر میں چلا گیا ہے، جو افورڈ کر سکتا تھا اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ایک ہی مسئلہ ہے، میرے بچوں کی جو تعلیم کا مسئلہ ہے ان کی وجہ سے میں موو کرنا چاہتا ہوں، ورنہ وہ سارے کے سارے ادھر رہنا چاہتے ہیں. علماء صاحب نے علم کی بات کی کہ جو ہم کا علم آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بالکل قطعی ایسا نہیں ہے. علم آج بھی وہی ہے، بنیاد آج بھی اسی کی ہے، اور وے فارورڈ بھی یہی ہے. اور جو کام کرنا، میں ذاتی طور پہ یہاں پہ آنے کی میری جو ہے موٹیویشن کیا ہے، میں یہاں پہ کیوں، دو وجہ ہیں. یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں اپنا جرنی بیان کرنے نہیں آیا ہوا، لوگوں نے ذاتی کمال میں بہت آگے بڑی سکسیس لی ہیں، تو آئی تھنک وہ شاید کسی کے لیے انٹرسٹ کی بات نہ ہو. میری موٹیویشن یہ ہے کہ ظاہر میں اسی ایریا سے ہوں، میری دوستیاں یہاں سے ہیں، میری مطلب میں اسی اسکول سے بڑا ہوں، یہیں پہ میں نے اپنا پہلا قاعدہ یہیں سے شروع کیا، میرے اساتذہ یہاں سے ہیں، میرے ماں باپ کی قبریں یہاں پہ ہیں. تو ہم نے کیونکہ ذاتی طور پہ ہم اگر بڑے ہو، مطلب ہم اپنی مادی طور پہ یا کسی بھی چیز پہ ہم ترقی کر بھی لیں، اگر ہم سوسائٹی پہ طور پہ آگے نہیں گئے تو ہم بائی ڈیفالٹ فیل ہیں. اب بچوں میں میں ایک بات درمیان میں میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ ان بچوں کے لیے جیسے بشارت نے کہا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے، میں نے کیا، کسی اور نے کیا، بشارت نے کیا، شاید بشارت کر سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یہ بات بعد میں طے ہونی ہے، یا ہم سب مل کے یہ کر سکتے ہیں، ہم یقیناً یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس سوسائٹی کو ہر صورت میں کوئی نہ کوئی اس کو آگے لے کے جائے گا، اس سوسائٹی میں آگے جانا ہے. تو اس کے لیے پھر میں بھی کوئی بھی ہو تو میں بھی
اس میں سبھی کی اس کی ضرورت ہوگی. میرا جو دوسرا پارٹ ہے، کیونکہ میں دوسرا پارٹ اب اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایجوکیشن میں کرنا کیا چاہیے. یہ اسکول کو وہ جو گیپ ہے، جو ایک اسکول جسے ہم ہمارے ذہن میں جو اسکول کا کانسیپٹ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور جو اسکول جس بنیادوں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں ہمارے بچے ہیں جو ان کے برابر آ جائیں تو اس کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں. یہ اچھی بلڈنگس، یہ گیجٹس، یہ اس خلا کو پر کرنے میں بڑی ضروری ہیں. یہ اس میں ان کا بڑا رول ہے. اب ہم کہیں کہ جو ایک ٹریڈیشنل ٹیچنگ کے جو سیٹ اپس ہیں اور اس کے ہم ان کو ساتھ کر لیں گے، اگر کوئی بہت زیادہ ایکسیپشنل ہوا، اس میں کوئی قدرتی صلاحیت ہوئی، جیسے آپ کو لگتا ہے بعض دفعہ آپ کھاتے ہیں، یہ بیج کھاتے ہیں، کوئی پھینک دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ بعض پودا نکل آتا ہے، بعض نہیں نکل پاتا. تو وہ جو ہے وہ شاید وہ ہو سکے کوئی ایک آدھ اکا دکا نکل آ جائے. لیکن اگر ہم سوسائٹی آگے جانا چاہتے ہیں تو ہم اسٹرکچر گروتھ سے ہی آگے جائیں گے. جتنی بھی ڈیولپ سوسائٹیز ہیں، جتنے بھی ڈیولپ چیزیں ہیں، وہ کنسرٹیڈ ایفرٹ سے اور سب کے ملنے سے ہوئی ہیں، نہ کہ انڈیویجول ہوئی ہیں. تو ہم نے اسٹرکچر کو فالو کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری اسکول میں بھی وہی چیز ڈیلیور ہو جو شاید کوئی جسے میں مہنگے اسکول کہتا ہوں ان کو. آپ کہ مہنگے اسکولوں کے ساتھ شاید آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملتی ہے، تو وہ ہم اس کے لیے ہم اسی پروسیس میں سے گزر کے جائیں گے، ورنہ یہ نہیں ہوگا. سرکاری اسکولوں میں اگر ہم ایک ٹریڈیشنل طریقے سے بھی آگے جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو میں اسے کہتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ فیل کریں گے. میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے اپنے بہت سارے دوستوں کو خط لکھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسکول میں چاہتا ہوں کہ ہر اسکول میں، ہمارے صرف یہ اسکول نہیں ہے، میں بچوں کے اسکول کی بھی بات کرتا ہوں. ہمارا وہ چاچا نے بات کی ہے کہ ہمارا اپنے گاؤں کے بھی اسکول ہے، وہاں پہ بھی یہ بات ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم سارے مل کے کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ایک ماڈل یہاں پہ ڈیولپ کر لیں، پھر اس کو ریپلیکیٹ کر لیں بڑے اسکیل پہ. تو وے فارورڈ ہے سبھی کے لیے، کمیونٹی کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میرا جو آئیڈیا ہے، آئی تھنک یہ پہلے بھی سے بھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ فوکس ارلی ایجوکیشن ہی ہونا چاہیے. ایلیمنٹری ایئرس یہ ہے کہ آپ اسکول میں جانے سے پہلے، جب 1 2 شروع کرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے، یہ ایجوکیشن کا سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے، یہ سب سے کروشل ٹائم ہے. جیسے مجھ سے پہلے واٹر صاحب نے بات کی کہ 4 سے 7 سال میں آپ کے دماغ میں ایک آپ کی ڈیولپمنٹ کا بلو پرنٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی بہت ہی چینج ہوتی ہے شاید بعد میں یا پھر. تو جو ہمارا فوکس ہے، میرا اپنا ذاتی بھی فوکس ہے کہ وہ ارلی ایجوکیشن کا ہو، کہ بچے جو شروع کے اسکول میں آئیں. آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ بٹیال اسکول میں بچوں کو بھیجیں، وہ کوئی نہیں بھیجے گا. میں آپ کو بتاؤں جو مرضی کہہ لیں گے ہم CNC کا ممبر بنا دیں، نہ بنا دیں، وہ نہیں بنے گا. آپ کے پاس جو بچہ ہے، اگر اس میں آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے، اس کو جو ایجوکیشن یہاں پہ تعلیم اس کو دی جاتی ہے، میں دیکھا کئی شہر میں اسکول چینج کرتے نہیں، یہ اسکول ٹھیک نہیں ہے، ایون آپ غلط پیسے بھی لیتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر دوبارہ چینج کرتے ہیں کیونکہ آپ مطمئن نہیں ہوتے. یہاں پہ اگر اپنے بچوں کو وہ تعلیم جو آپ چاہتے ہیں وہ ملتی ہے، تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ یہاں سے باہر جائے گا، صبح یہاں سے کوئی ربڑا کوٹ جائے یا کہیں جہاں دور لوٹ بھیجے، تو ادھر ہی بھیجے گا. تو میں اپنے ذاتی طور پہ پہلے میرا یہ تھا کہ ایک آدھ کوئی ٹیکنالوجی انیبل اسکول ہو جائے. میں انہیں ٹیک روم کہتا ہوں، ٹیکنالوجی انیبل اسکول جو ایجوکیشن لرننگ پلیٹ فارمز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ایجوکیشن کے میتھڈ ہیں. تو پہلے تو ایک یہ ہے کہ جو ارلی ایئرس کے لیے وہ ہونا چاہیے. ارلی ایئرس کے لیے میرے پاس ایجوکیشن جو اسٹیپس ہیں اس کا بھی روڈ میپ ہے. فار ایگزامپل میں جو مسئلہ کہ ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ میں نے دیکھے ہیں کہ جو ارلی ایئر والے ہیں ان کو اسکول سے بہتر یہ ہے کہ وہ نیچے اگر ہم کوئی سیٹ اپ بنائیں گے ان شاء اللہ، میں نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس میں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کھیلنے کا یا پھر وہ تاکہ وہ خوشی سے اسکول وہ آئیں، یہ بڑا سب سے اہم اسٹیپ ہے، وہ ہم کریں گے. دوسرا جب بھی ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی انیبل اسکول ہو جائے تو میں خود اپنا پہلے میں سوچا تھا شاید میں ہر روز 30 منٹ دے دوں، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یہ جو بھی کمٹمنٹ ہے تو میری کوشش ہے کہ میں اس کو 60 منٹ جو ہیں ہفتے میں 2 دن جو
یہ ہمارے پاس جب یہ انیبل ہو جائے گا تو میں ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو آدھا گھنٹہ ہے ہفتے میں جو آدھے گھنٹے کے سیشن سے میں ان کے ساتھ خود اسپینڈ کروں گا تاکہ یہ جو مٹیریل ہے یہ بلڈنگ اور اس سے شاید ہم وہ چیز اچیو نہ کر سکیں یہ جو ہے چیزوں سے یہ ساری چیزیں میں بھی نہ ہو سکیں میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی جو لوگ ہیں جن میں یہ کر سکتے ہیں وہ اپنے ٹائم کمٹ کریں ہم ان کو پلیٹ فارم اگر مل جاتا ہے یہ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس میں ہوں نہ ہوں بشارت ہوں نہ ہوں ڈاکٹر محسود انور ہوں نہ ہوں یہ افراد صاحب یہ چھٹا بنا کے چلے جائیں کوئی اور ایڈوانسر آ جائے یہ سارے کا سارا اسٹاف یہ ہے یہ تاکہ یہ ایک سسٹینیبل ایک پروسیس یہ چل نہیں لوگ ہم اپنے لوگ اپنی سوسائٹی یہ کر سکتی ہے ہمارے جو نئے گریجویٹ ہیں یہ سارے کے سارے چیزوں سے یہ ان کو پتہ ہے جو ابھی جو یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں جو ابھی بی ایس سے فارغ ہو گیا ان سب کو پتہ ہے یہ اپنا سب کا یہ مینڈیٹری کر لیں جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں یہ ہے یونیورسٹی ایجوکیشن میں یہ کہ کچھ جب بی ایس ہوتا ہے اس کے بعد ان کی انٹرنشپ کافی ہوتی ہے تو انٹرنشپ کے ساتھ ہم کمیونٹی میں یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہر یہ کرے جو بھی آئے وہ مہینے میں وہ اپنی جب اس کے پاس ہے وہ ایک آدھا گھنٹہ دے وہ کمٹ کرے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں اسکول میں ارلی ایجوکیشن اسپیشلی تو وہ اپنا اس کے لیے ٹائم کمٹ کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی فریم ورک بنایا جا سکتا ہے تو یہ جو ٹیچرس کی اور نئی پریکٹسز کی بات ہے یہ کسی حد تک ہم اس کو شاید وہ کر سکیں دوسری بات جو دیکھ لیتا ہوں کمیونٹی کے طور پہ ہم کیا وے فارورڈ کر سکتے ہیں کمیونٹی پہ میں شاید ایک دو باتیں کروں گا اور میں ختم کروں گا دیکھیے کامیابی کا جو بچوں کے حوالے سے جو ہے بچوں کے حوالے سے جو کامیابی کا ریسیپی ہے اس میں 4 فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اسکول جو ہے اوبیسلی اسکول اگر ہیوی اسکولنگ ہے آپ ان کو پڑھانے سے زیادہ اگر فار ایگزامپل کچھ بچہ خوش ہو کسی اسکول میں آگے واپس چلا جائے اور اسٹریسفل نہ ہو یہ جو ہے فار ایگزامپل ہماری اسسمنٹس ہوتی ہیں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ یہ کر کے لائیں اس کو اوور لک کر کے ہیوی اسکولنگ یہ بہت ایک یہ ہے دوسرا والدین کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے والدین کو شاید 2 منٹ سے بات کر لیں کہ صرف ایک دفعہ سننے سے پہلے یہ کبھی آپ مغرب میں جا کے جب کھانا کھاتے ہوں گے اسے ایک بار کریں کہ آج اسکول میں کیا ہوا صرف 1 منٹ کے کمٹمنٹ اگر والدین یہ کرتا ہے تو بہت بڑا ڈفرینس ہے تیسرا ہمارے بچے کا ساتھیہ ہے ساتھیہ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے میں خود بھی استاد ہوں میں بنیادی طور پہ استاد ہوں اگر مجھے شاید اگر اور باقی یہ میشیت جیسے ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو میں میری جو دلی خواہش ہے میں ارلی ایجوکیشن میں چھوٹے بچوں کے ساتھ میں پوری زندگی اگر میرا کوئی بہت میں اس پہ کام کر سکتا ہوں میں اس پہ کام میرا کام کرنے کا ارادہ بھی ہے اپنے ایریے میں کسی نے کہا تھا کہ آپ کا جو پریویلیج ہے وہ آپ کا برڈن ہے ڈیفینیٹلی ہم نے سوسائٹی کو دور کرنا ہے اگر آپ دو تین چیزیں ہم ایز اے کمیونٹی کیا کر سکتے ہیں میں آخری بات ہے کہ سمپل ڈویبل اسٹیپس کی بات ہے انڈیویجول لیول پہ کون کیا کر سکتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کیا کر سکتے بچہ کیا کر سکتا ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ فار ایگزامپل دو تین ہمارے دو تین ہماری باتیں ہیں فار ایگزامپل جو ویلیو کلچر ہے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے خریداری کیسے کرنی ہے بات کیسے کرنی ہے جسے آپ السلام علیکم کہتے ہیں یہ اور سینسٹیوٹی کہ ان کو سینسٹائز کر دیا جائے ہم ناموں سے پکارتے ہیں ہم انسینسٹیو طور پہ کسی کی اپنی سے
اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک کا تو میرا وعدہ ہے کہ ہم ایک ایسا روم یہاں پہ بنائیں گے کہ جس کو لوگ آ کے دیکھ کے ریپلیکیٹ کریں گے. اور میری جو دوسرا ہے مجھے جی آئی ایس ہے جرمن ایجوکیشن کا جو پاکستان کا پروگرام ہے اس کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے مجھ سے کمٹ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزٹ کرنے آپ کے ایریا کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ویل ایجوکیشن میں بہت انٹرسٹڈ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ ہم کام کریں گے. تو آج ان شاء اللہ ہم ان کو بھی یہاں پہ بنائیں گے. یہ ایجوکیٹڈ کا یہ ہمارا سیکرٹری کا صاحب ہے سب کا نام فاروق صاحب ہے. میں نام